وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال سورہ انعام کی آیت نمبر 136 کے سلسلے میں ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے مشرکین کی بد اعتقادی کو بیان کیا ہے اور شرک اور ظلم کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا ہے۔ فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کھیتی اور مویشی پیدا کیے ہیں ان لوگوں نے ان میں سے کچھ حصہ اللہ کا مقرر کیا اور خود ساختہ عقیدہ رکھے کہ یہ تو اللہ کا ہے اور یہ ہمارے معبودوں کا ہے، یعنی ہمارے باباؤں کا ہے۔ پھر جو چیز ان کے معبودوں کی ہوتی باباؤں کے لیے وہ تو اللہ کی طرف نہیں پہنچتی، یعنی اللہ تبارک و تعالی کے لیے جو خاص کیا تھا اس میں اگر کمی ہو جاتی تو باباؤں کے لیے جو مقرر کیا ہے اس میں سے نہیں خرچ کرتے، اور جو چیز اللہ کی ہوتی وہ ان کے معبودوں کی طرف پہنچ جاتی ہے۔ کیا برا فیصلہ وہ کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ اللہ کو بھی مانتے تھے اور باباؤں کو بھی مانتے تھے، لات بابا، عزا بابا، ہبل بابا، ہبل، یہ سب بڑے بڑے بابا تھے کفار مکہ اور مشرکین مکہ کے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ مکہ کے لوگ تو اللہ کو نہیں مانتے تھے، یہ قرآن کریم کی آیت وضاحت کرتی ہے کہ وہ اللہ کو بھی مانتے تھے، باباؤں مردوں کو بھی مانتے تھے، باباؤں اور مردوں کو بھی مانتے تھے۔ اسی لیے جو پیداوار ہوتی تھی چاہے اناج کی شکل میں یا مویشی کی شکل میں ان کو وہ لوگ تقسیم کر دیا کرتے تھے، کہتے تھے کہ اتنا اللہ کی راہ میں۔ آج دیکھتے نا قربانی کے موقع پر بعض کلمہ گو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے لیے قربانی ہے، جب 11ویں کا موقع آتا ہے تو کہتے ہیں یہ 11ویں والے پیر کا بکرا ہے، 11ویں والے پیر کا بکرا ہے، یا 11ویں والے کی دیگ پکا رہے ہیں۔ اور کبھی کبھی کیسا ہوتا ہے، مجھے راجستھان کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ بعض لوگ تو ایسے ہیں کہ بقرعید کے موقع پر قربانی نہیں کرتے ہیں، لیکن 11ویں کے موقع پر بکرا ضرور دیتے ہیں 11ویں کا۔ تو یہ مشرکین مکہ کا طریقہ تھا۔ کس کا طریقہ؟ مشرکین مکہ کا یہ طریقہ تھا۔ مومنوں کو تو ایک ہی توحید کا راستہ بتایا گیا، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اسی سورۃ الانعام ہی میں اللہ رب العالمین نے اس کی بہت ہی اچھی طرح سے وضاحت کر دی ہے تاکہ مومنین اپنے ایمان پر قائم رہیں اور کبھی بھی کوئی بھی اللہ رب العالمین کا حق کسی بھی مخلوق کو نہ دیں، کسی بھی مخلوق کو نہ دیں۔ دیکھ لیجئے سورۃ الانعام ہی میں آیت نمبر 162 ہے، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔
اعلان کر دیجئے کہ میری جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز ہیں اور میری ساری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا، یہ سب خالص اللہ ہی کا ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں، وبذالک امرت، اور مجھ کو اسی کا حکم ہوا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب ماننے والوں میں پہلا ہوں، سب سے پہلے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مردہ فروشی اور مردہ پرستی کا قلع کما کیا اور توحید رب العالمین کو تمام دنیا کے سامنے اجاگر کر دیا کہ مومن مرتا ہے تو رب کے لیے، جیتا ہے تو رب کے لیے، عبادت کرتا ہے تو رب کی، سر جھکاتا ہے تو رب کے سامنے، مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، کسی مردے کے نام پر، کسی ایرے غیرے کے نام پر نہیں۔ یہ ہے مومن کے ایمان کا تقاضا، موحد کے توحید کا تقاضا یہ ہے، اور اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے سب اللہ ہی کی راہ میں دیا جائے، سب اللہ ہی کی راہ میں دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا الگ حصہ اور باباؤں کا الگ حصہ، مردہ فروشوں کا الگ حصہ، 11ویں کا الگ حصہ، 17ویں کا الگ حصہ، یہ اسلام میں نہیں ہے، یہ مکہ کے کافروں اور مشرکوں کا طریقہ تھا، جیسا کہ سورۃ الانعام کی اس آیت میں اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا، وَجَعَلُوا لِلَّهِ، اللہ رب العالمین کے لیے اور پھر باباؤں کے لیے، یہ کیا ہے؟ تماشا بنا رکھا ہے دین کو۔